Yes, Mr. Samid Kazmi. Where are you from? السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں کراچی سے ہوں. اچھا, کراچی سے, ماشاء اللہ. ویری گڈ, ویری گڈ. بہت اچھا. سمجھ میں آ رہی چیزیں آپ کو؟ یس الحمد للہ سر. کوئی سر یہ مسئلہ؟ بک آپ گروپ میں سینڈ کریں یا آپ بک گروپ میں سینڈ کریں گے؟ کون سی؟ یہ جو گرامر کی بک ہے. ہاں ہاں, اردو میں اصل میں ہم نے پہلے سینڈ کی ہوئی, ہو سکتا ہے کہ آپ بعد میں ہم نے جوائن کیا ہو. میں دوبارہ سینڈ کر دیتا ہوں, بلکہ ابھی کر دیتا ہوں یہاں پر بیٹھے بیٹھے. جی میرے پاس ایک ڈاکومنٹ تھی, وہ آن نہیں ہو رہی تھی میرے پاس. اچھا, آن میں لائن ابھی دوبارہ سینڈ کر. یہ آپ کے گروپ میں آ گئی انشاءاللہ. وہی آ گیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سسٹر. I'm also sending vocabulary in the group. جب تک ہمارے دوسرے ساتھی جو ہیں وہ جوائن کر لیں. جی انڈیا سے کتنے بہن بھائی ہیں ہمارے ماشاءاللہ؟ استاد محترم میرے نزدیک فی الحال ابھی 5-6 تو ہیں میری نظر میں بھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ جتنے لوگوں کو انوالو کر سکتے ہیں کریں, اور ظاہر ہے ہماری ریکارڈنگس بھی اویلیبل ہوں گی انشاءاللہ کوشش کریں تو انشاءاللہ. ہم ایڈ کرتے رہیں گے انشاءاللہ, کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ یہ کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے. دراصل بہت سے ہمارے درمیان زور اور اثر کے بیچ میں جوائن نہیں کر پا رہے ہیں کلاس, تو رات میں ریکارڈنگ چاہیے ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے ان کی؟ دراصل ہمارے درمیان کچھ لوگ ہیں, مطلب ہماری بہن اور بھائی, تو وہ اثر و زور کے بیچ میں جوائن نہیں کر پاتے ہیں. اچھا, البتہ رات میں وہ ریکارڈنگ سے جو ہے نا وہ ریویژن وغیرہ کرتے رہتے ہیں وہ. چلیں چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مگر یہ کہ کوشش کریں کہ جب بھی کلاس میں آنے کا موقع ملے تو ضرور آئیں, کیونکہ کلاس میں آنے سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. چلیں جی ہم اب اسٹارٹ کرتے ہیں دوبارہ اپنی چیزوں کو. ایک سوال ہے میرا. جی جی پلیز سوال کریں آپ. یہ آپ ریکارڈنگ اویلیبل ہوتی ہے نا پروگرام کی؟ جی جی ریکارڈنگس اویلیبل ہیں. ایکچولی کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام پڑ جاتا ہے اس ٹائم پہ نا, تو ہم نہیں اٹینڈ کر سکے لائیو, تو ریکارڈنگ آ جائے گی نا ہمارے پاس؟ ہاں ریکارڈنگ آ جائے گی. اصل میں ریکارڈنگ ہماری انشاءاللہ یہاں بھی شیئر ہوگی اور ٹیلی گرام کا گروپ ہے وہاں بھی شیئر ہوگی. مگر میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ تھوڑا سا پریورٹی ضرور رکھیں اس حوالے سے کہ جو کلاس میں آپ کی پارٹیسپیشن ہوگی, جو الرٹنیس ہوگی, وہ ریکارڈنگ سننے میں بندہ, آپ کو پتہ نہیں شیطان بہت سارے کام بھی بتا دیتا ہے, ابھی یہ کرنا ہے پھر وہ کرنا ہے, ان چیزوں میں پھر موبائل فون بھی بندے کے پاس ہوتا ہے. تو کلاس میں جب پارٹیسپیشن ہوتی ہے تو یو آر فوکسڈ, آپ ساری چیزیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ کلاس میں ضرور آئیں جب بھی موقع ملے. جی یہ بہت کبھی ہوگا ایسا, لیکن ہاں یہ کہ ہماری تو کوشش یہ کہ ہم چلیں ٹھیک. اوکے جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. آپ کا کوئی سوال نہیں ہے انشاءاللہ. میں نے وہ وکیبلری بھی گروپ میں شیئر کر دی ہے اور بک بھی دوبارہ شیئر کر دی ہے, ٹھیک ہے, اور انگلش بک میں دوبارہ جس کو چاہے گی اس کو بھی شیئر کر, رائٹ. تو ابھی ہم جی جی اب چلتے ہیں. جو دوسری تقسیم ہے ناؤن کی, دیٹ از المذکر والمؤنث. آپ نے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جی جیسے انگلش گرامر ہے, انگلش میں ناؤن کی بہت ساری کلاسیفیکیشن یعنی تقسیمیں, ٹائپس ہیں, اسی طرح آپ کی عربک گرامر میں ہیں. اب جو تقسیم پڑھ رہے ہیں المذکر والمؤنث,
یعنی ہم اس کو آسان طریقے سے پڑھ سکتے ہیں کہ مذکر وہ ہوتے ہیں جس کو میسکولائن جینڈر کہا جاتا ہے، جس میں مردانہ صنف پائی جائے اس کو میسکولائن جینڈر کہتے ہیں. جہاں پر مؤنث کی صنف ہو تو اس کو ہم مؤنث کہتے ہیں. مگر اس کی کیٹیگریز ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا. یہ وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ جنس، وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ جینڈر. کہ جینڈر جو ہے وہ دو طریقے کا ہے، اور عربی میں تو دیکھیں ملکوں کے نام وہ بھی جینڈر میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، شہر جینڈر میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. یہ ہمارے جو کان ہیں دو، یہ جینڈر میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. دو آنکھیں جینڈر میں یعنی کاؤنٹ ہوتے ہیں. اسی طرح دونوں پاؤں یہ یعنی کاؤنٹ ہوتے ہیں جینڈر میں. زمین آسمان یہ جینڈر میں کاؤنٹ ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں، جنگ ہو رہی ہے وہ جینڈر میں کاؤنٹ ہوتی ہے. کیوں جینڈر میں کاؤنٹ ہوتی ہے؟ کہ آگے چل کے جب ہم جملے بنانا سیکھیں گے تو جب ہم جملہ بنا رہے ہوں گے تو اگر ایک اسم مذکر کا ہوگا تو کیا دوسرا بھی مذکر کا ہونا چاہیے؟ ایک اگر مؤنث کا دوسرا مؤنث کا ہونا چاہیے. اسی طرح اگر ہم فعل استعمال کر رہے ہیں تو فعل میں بھی ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کچھ صیغے ایسے ہوں گے جو مذکر کے لیے ہوں گے اور کچھ صیغے مؤنث کے لیے ہوں گے، کچھ مشترکہ ہوں گے. تو وہ سینٹینس کیسے بنایا جائے؟ تو اس سینٹینس کو صحیح طریقے سے بنانے کے لیے ہمیں یہ کنسیپٹس بہت اچھے طریقے سے سمجھنے اور اس کی پریکٹس کرنی چاہیے، مشق کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دے کے پھر میں انگلش میں چلا جاؤں گا. دیکھیں المذکر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی یہ وہ جنس ہے، جنس کے اعتبار سے یہ ہیومن بینگز میں بھی جنس سے ہوتے ہیں، اور عربی میں جیسے میں نے بتایا کہ شہر، ایون ملائکہ وہ بھی کسی جنس میں شمار ہوتے ہیں. یعنی یا تو وہ تذکیر ہوگی یا تانیث ہوگی، یعنی مذکر یا مؤنث. تو اب کون سے الفاظ کو ہم مذکر تصور کریں گے، سمجھیں گے کہ یہ مذکر ہیں؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایسا لفظ عربی میں جو خود اس کی میننگ مذکر کی ہو، یعنی خود میننگ دے رہا ہو کہ جی یہ مذکر یا مؤنث ہو ہی نہیں سکتی. جیسے کہ رجل مرد ہو گیا، ولد لڑکا ہو گیا، ابن بیٹا ہو گیا، عریس دولہا ہو گیا. تو یہ لفظ کے ہونے سے مذکر ہے. اور یا اس لیے مذکر ہیں کہ علامات تانیث یعنی ایسی علامت جو کسی عربی ورڈ کو مؤنث بنا دیتی ہے، وہ علامت اس میں نہ پائی جائے، وہ علامت نہ ہو. جیسے بیتن، اب بیتن میں علامت تانیث نہیں ہے. اب علامات تانیث کیا ہے یہ ہم ڈیٹیل سے ابھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. شارعن اس میں علامات تانیث نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، یہ ریکارڈنگ آگے میں تھوڑا سا ریکارڈنگ کو تو بیتن میں کوئی بھی علامات تانیث نہیں ہے. علامات تانیث کیا ہے؟ اب ہم اس کو علامات تانیث کو بڑے ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ، تو ہمیں سمجھ میں آئے گی جی علامات تانیث کس کو کہتے ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے، شارعن میں علامات تانیث کوئی نہیں ہے، کرسیون میں، کتابن میں، اسی لیے مذکر ہے. اب ہم اگلی بات کرتے ہیں جی مؤنث کس کو کہتے ہیں. اب جب مؤنث کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ایسے ناؤنس، ایسے نام جو مؤنث ہونے پہ دلالت کریں گے، یہ عورت کا ہی نام ہو سکتا ہے، یعنی مؤنث صنف نازک کا ہی نام ہو سکتا ہے، چاہے اس میں علامات تانیث نہ ہو. اب مثال کے طور پر مریم، اب مریم میں کوئی علامات تانیث نہیں ہے مگر یہ میننگ کے اعتبار سے مؤنث ہے، تو یہ کہیں گے یہ مؤنث ہے. مریم، زینب، حائض، حامل، عروس، یہ جو ہیں سارے کے سارے یعنی ان کی میننگ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کسی مؤنث کا ہی نام ہو سکتا ہے، یہ کسی مذکر کا نام نہیں ہو سکتا، اسی لیے ہم اس کو مؤنث کہتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ جی علامات تانیث کیا ہیں، یعنی وہ اسما جس میں علامت کی آئیڈینٹیفیکیشن مارک ہو جس سے پتہ چلے کہ جی یہ مؤنث ہے، آئیڈینٹیفیکیشن مارک کی وجہ سے. اب تھوڑا سا آئیڈینٹیفیکیشن مارکس پہ میں آپ کو بتا دوں، پھر ہم اس کو اور ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. یہ دیکھیں جی معلمتن کے آخر میں تائے مدور آ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے. طالبتن تائے مدور آ رہی ہے. فاطمتو، اب فاطمتو یہ فاطمتن کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ بھی ایک یعنی کہ قاعدہ ہے جو آگے آپ چل کے پڑھیں گے
कि ऐसे कुछ ऐसे नाम आएंगे जहां पर तनवीन नहीं लेगी, जैसे मुअल्लिमतुन तनवीन लग रही है, मगर आयशतु, फातिमतु, इसी तरह उमर, इब्राहिम, इस्माइल, वहां पर तानिस यानी कि ये नहीं आएगी तनवीन। वो क्यों नहीं आएगी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहली निशानी ये है कि जिसके आखिर में ताए मुदब्बिरा हो वो मुअन्नस कहलाएगी। आगे अलिफ मकसूरा हो, जैसे आप देख रहे हैं सलमा में इस तरह के अलिफ को अलिफ मकसूरा कहा जाता है। सुगरा ये अलिफ मकसूरा है, हुस्ना ये अलिफ मकसूरा है, नुअमा ये अलिफ मकसूरा है। ये जिस इसम में नाउन में आएंगे हमें समझ में आएगा कि ये अल्फाज मुअन्नस है, मुज़क्कर नहीं है। उसके बाद कौन सी अलामत आनी से, ये अलिफ ममदूदा, यहाँ पर इसमें आप वो मद नहीं देख रहे हैं मगर ममदूदा। अब ममदूदा किसको कहते हैं थोड़ा गौर से समझिएगा। ऐसा अलिफ जिसके बाद हमजा आए उसको अलिफ ममदूदा कहा जाता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ऐसा अलिफ जिसके बाद हमजा है उसको अलिफ ममदूदा कहता है। तो ये जिस लफ्ज के आखिर में होगा उसको हम कहेंगे जी ये मुअन्नस है। सहराउ, ज़हराउ, हसनाउ, तो ये अलिफ ममदूदा की वजह से ये भी मुअन्नस है। ठीक है जी, यहां तक आप 4 तक अभी देख लें, आगे हम बाद में देखेंगे बात। मैं थोड़ा सा ये इंग्लिश में रिपीट कर लूं, फिर इंशाअल्लाह उल अजीज आपका कोई सवाल है तो वो सवाल हम ले लेते हैं। ओके जी brothers and sisters, we are discussing now the other classification of noun, that is al-mudhakkaru wal-mu'annathu. What does it mean, masculine gender or feminine gender? In English, you know there are 4 types of genders: masculine gender, feminine gender, common gender, and neutral gender, right? Over here we have got only 2 types of genders. They are either al-mudhakkaru or wal-mu'annathu. Now, how can we understand, how can we define al-mudhakkar? Means any noun, any Arabic noun, by its own meaning, it conveys the sense of the masculine gender. That it cannot be feminine. It is a masculine gender that is known as al-mudhakkaru. Like what are the examples? I'm going to give means highlight the examples like rajulun. Now rajulun is a word that cannot be feminine. Its meaning, the meaning it conveys, it says it is masculine. Or masculinity is over there. Or waladun. Waladun, boy. Ibnun, son. Arisun, bridge groom. Right? This is what al-mudhakkar. Now, when it comes to muannas, we have to discuss various things about muannas. First of all, such those nouns which convey the meaning of feminine gender, even there's no identification mark involved in that word of muannas, right? By their own meaning, by the virtue of their own meaning, they are known as muannas. In Arabic, let me tell you, to identify a number of words and to distinguish them that either they are mudhakkar or muannas, there are some signs, identification marks. If they are involved in them, then we can understand that they are from al-muannas or feminine gender. Like, let me tell you, first of all, those words, even they do not include any identification mark of muannas, but they are muannas. What are they? Like Maryam, Maryamu. Now Maryam is what? Is a feminine gender. Al-mu'annathu, Maryam. Zainabu, muannas. Ha'izun, muannas. Hamilun, muannath. Arusun, muannath. Like, okay. Now let me tell you, some of the nouns we can understand
that either they are masculine gender or feminine gender, either they are al-mudhakkaru or wal-mu'annathu. By the identification marks they include in themselves. Now the second type of al-mu'annas, the words at their end, tai mudabbira comes. What is tai mudabbira? This is tai mudabbira. Muallimatun, this tai is tai mudabbira. This is the identification of mu'annas. Talibatun, this is the identification of mu'annas. Fatimatu. Now I was telling also in Urdu that some means most of the words, nouns, they end in tanween like muallimatun, talibatun, but some of the words in Arabic they end only in zamma like ta fatimatu, and when it will be fatimata there will be only fatha. Fatimat, there won't be fatimati. Why? There are reasons, and we will discuss these reasons, these laws or kawaneen or whatever the specific word is, inshallah, in coming lessons. So this is the sign of bonus. Mishkatun, tai mudabbira. Sa'atun, tai mudabbira. Number 2. Now in Salma, you see this is this identification comes. It is known as alif maksura. Alif maksura. If it comes in any word like Salma at the end, it is muannas. Sughra, it is muannas. Husna, it is muannas. Nu'ma, it is muannas. Likewise, there is alif mamduda. What is alif mamduda? We have to understand that. Now you can see, because you have also learned in Tajweed, there is alif. If after alif there is hamza, you can see in Sahra, alif, and after that hamza. When they come together, they form alif mamduda, and mad comes on them. We'll discuss the mad in Tajweed, but over there just let you know. Like Sahra, this is alif mamduda, and it is the identification of feminine gender. Likewise, Zahra, Hasna. Okay, so these are the identification marks. From these marks we can understand these are the nouns in Arabic which have feminine gender or al-muannas. Why we are learning this? When we'll try to make sentences on our own, inshallah, from in a few days, inshallah, you will be able to make sentences on your own. We need to understand, if we are making a sentence with 2 nouns, then do we have to coordinate 2 nouns? Like if one is mudhakkar, the second one should be mudhakkar. We'll discuss that. If even there is fi'lun, verb in that, after verb, if we want to use a noun, if the verb that denotes a feminine, then the noun should be feminine. So we'll be discussing that. So that's why for making the proper structure of sentences, we need to have proper understanding of these concepts. So if you have any questions, I think for today we have done enough. So I will answer the questions if you have any questions. जी हिबा तारिक बेटा आप बताएं, पूछें. जी पूछें. सर इसम इशारा और ज़मीर के बारे में बता दें. बेटा ये आगे पूरे कंप्लीट लेसन्स हैं. इशारा जैसे हम कहते हैं हादा हादानी, ठीक है, ये इसम इशारा. हादल किताब, ये हादा इसमें इशारा है. जैसे दिस बुक हम कहते हैं, ठीक है, मगर इसकी पूरी फॉर्म से प्रॉपर ये पूरा लेसन आगे आएगा और इसकी पूरी एक्सरसाइजेस है. डोंट वरी अबाउट इट. जी राबिया आप पूछें. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. जी प्लीज. You said we can specify the feminine by like understanding three specific sense, like tanween. You can repeat that what you said last time. Okay, yes. Let me tell you. Like in noun, most of the times the noun ends in tanween, or the noun has alif lam before that. Like you say muallimatun. If we make it marifa, it will be al muallimatu, right?
Now, Yeah. in some of the nouns, we only have only zamma, and this word won't even accept alif lam before that. Fatimatu. It cannot be Fatimatun, or it cannot be Fatimati even. It can be Fatimatu or Fatimata, right? We'll discuss that in Asbabu Mana Sarf. Okay? Ghair Munsarif. There will be a discussion of Munsarif and Ghair Munsarif. So there is a reason. I was saying that if Muallimatun has tanween, there is a reason. If Fatima only accepts a Zamma, there is a reason. So we'll discuss in detail in coming lessons, inshallah. Yes. Any other question? Rabi Arshad, have you done? Okay. Anyone else? Razaki साहब आप मौजूद हैं? उस्ताद मोहतरम एक सवाल जी पूछें जनाब, जरूर पूछें। उस्ताद मोहतरम अलिफ मकसूरा समझ में आ गया, मुझे अलिफ मकदूदा समझ में आ गया, लेकिन ये अल मुअल्लिमतुन तालिबतुन ये पर समझा सकते हैं? देखिए मुअल्लिमतुन वैसे तो जब हम कहते हैं ना नकीरा होगा तो मुअल्लिमतुन तनवीन आएगी। अगर हम मुअल्लिमतुन को मारिफा बनाना चाहते हैं तो अल मुअल्लिमतु हो जाएगा, तनवीन हट जाएगी और वो मारिफा हो जाएगा, यानी कि एक कोई खास मुअल्लिमा का जिक्र कर रहे हैं। और व्हेन वी टॉक अबाउट मुअल्लिमतुन यानी कोई भी मुअल्लिमा, कोई भी पढ़ाने वाली औरत। ठीक है, बेहतर। ओके। उस्ताद मोहतरम आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर में भी हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि कॉमन और प्रॉपर नाउन जिस तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं इसी तरह इसमें यानी फेमिनिन और मैस्कुलिन जेंडर में भी हमें उस चीज से उन दोनों चीजों को वाज़ेह करना पड़ेगा। आप सही फरमा रहे हैं, मगर आप सही कर रहे हैं। मैं जो कहना चाह रहा था असल में यहाँ पर जो चीज एक चीज ऐसी आ रही थी कि मुअल्लिमतुन के आखिर में तनवीन आ रही है मगर फातिमतु के आखिर में तनवीन नहीं आ रही। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसका एक सबब है, कंप्लीट रीजन है, एक डिस्कशन नाउन के मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की। तो जो गैर मुनसरिफ होते हैं उस पर तनवीन नहीं आती, इसलिए फातिमतु पे तनवीन नहीं है, और मुअल्लिमतुन पे तनवीन आ रही है क्योंकि ये मुनसरिफ है। दूसरी बात ये थी कि अगर हम वो पुराने डिस्कशन से हम जैसे इन्होंने सवाल किया कि अगर मुअल्लिमतुन की तनवीन हटा दें तो अलिफ लाम आ जाएगा, तो हो जाएगा अल मुअल्लिमतु। तो ये इसलिए आएगा अलिफ लाम कि उसको मारिफा बनाया जाएगा। यहाँ पर नकिरा है और मोन्नस है, और मोन्नस और मुज़क्कर की जो बहस थी उसमें हमने जो बात की कि मोन्नस के लिए सबसे पहली बात ये टाइप ये है कि ऐसा नाम जो कि अपनी मीनिंग, अपनी माना के एतबार से वो मोन्नस हो, यानी हमें ये समझने में कोई मुश्किल ना हो कि ये मोन्नस ही हो सकती है और नहीं। और बाकी अलामात आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आएंगी, जैसे ताय मुदब्बिरा है, अलिफ मकसूरा है, अलिफ ममदूदा है, तो हम ऐसे अल्फाज आएंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये मोन्नस है। और जब हम सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे तो वहां पर ये अलामात हमें काम आएंगे। ठीक है जी? जी बेहतर, बिल्कुल सही, शुक्रिया। आपका नाम? सर मैं मुनीर रजाकी अर्ज कर रहा था। आप कहाँ से हैं रजाकी साहब? मैं कराची। माशाल्लाह, ग्रेट, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शुक्रिया। बस आप इसी तरह पार्टिसिपेट करते रहा करें और क्लास में मौजूद रहा करें इंशाल्लाह, और दुआ भी करें कि अल्लाह हमें तौफीक दे और अच्छे तरीके से हमें से ले चलें। सब आपकी मेहनत और आपकी लगन और आपका जो तवज्जो देने का अंदाज है उससे इंशाल्लाह हम सब बहुत महजूज होंगे, और अल्लाह ताला हम सब की कलाम में और हमारी लिसान में तरक्की पैदा करेगा इंशाल्लाह। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है जी, आज यहाँ तक इंशाल्लाह सबक है, कल इसकी आपको मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अल्लाह अस्सलाम। हाफिज।
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.